ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک نویت سنت الاعتکاف نویت سنت تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض مدینہ صاحب معطر و محمد وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمانی علی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک قرات جو ہے یہ احد پہاڑ برابر ہے، مدینے میں احد پہاڑ ہے۔ جو زائرین صاحبہ جو مدینے میں جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھا ہوگا کہ احد پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے، تو احد پہاڑ جو ہے اس کے برابر ایک قرات اجر اس کو ملے گا جو ایک دفعہ درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ دوستان مکرم، عید کے حوالے سے فضائل بیان ہو چکے، آج ہم نماز عید کا طریقہ اور جب بندہ ایک عید کی نماز پڑھنے آ رہا ہے اور اس کو کچھ رکعت ملی کچھ نہیں ملی، ایک رکعت ملی ہے ایک نہیں ملی، یا اس کو پوری جماعت ہی نہیں ملی عید کی، اب وہ کیا کرے گا؟ تو چند ایک مسائل عید الفطر کے حوالے سے اور نماز عید کا طریقہ یہ آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کریں، نیت سماعت کریں کہ اس طرح الفاظ دہرائیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، جو بھی عید آئے۔ اب عید الفطر آ رہی ہے تو عید الفطر کا نام لیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں، زائد 6 تکبیریں بھی ساتھ ہوتی ہیں، ایک رکعت میں 3 ہے اور دوسری میں بھی 3 ہے، 6 زائد تکبیروں واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے حسب معمول ناف کے نیچے باندھ دو، یہ ہو گئی نیت۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، بعض اس میں یہ بھی کہتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف، تو منہ تو پہلے قبلے کی طرف ہے، جب بندہ کھڑا ہے تو قبلے کی طرف ہی دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کا حصہ نہیں ہے، نیت کے اندر کے الفاظ شامل نہیں ہیں۔ ہاں اگر کہہ لے کوئی تو مسئلہ بھی نہیں، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ لیا، اب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھ دیا، یہ ہو گئی نیت۔ اب امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے، یہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں، باندھیں گے نہیں، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہی، ہاتھ چھوڑ دی۔ نماز جنازہ میں ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ بندھے ہوئے، ایک تکبیر کہے کہ جنازے میں جیسے تکبیر تحریمہ کے بعد دوسری ہے ثنا پڑھنے کے بعد، تو بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہی جاتی ہے، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہی جاتی ہے اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے نماز جنازہ۔ اب ہے تک عید کی نماز، تو عید میں زائد تکبیریں 6 جو ہیں اور میں ہم ہاتھ اٹھائیں گے بغیر کچھ پڑھے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، پہلی تکبیر، دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے،
تیسری تکبیر اللہ پر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں۔ اب اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیں، جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ نہیں باندھے۔ اب پہلی تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے کیونکہ کچھ نہیں پڑھنا، دوسری تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے کچھ نہیں پڑھنا، تیسری تکبیر کہہ کے اپنے ہاتھ باندھ دے کیوں اب قرات شروع ہو جائے گی۔ امام اعوذ باللہ یعنی تعوذ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یہ دونوں امام کے ذمے ہیں، مقتدی نہیں پڑھے گا، مقتدی صرف ثنا پڑھے گا، مقتدی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ امام پڑھے گا، پھر امام قرات کرے گا بلند آواز سے جہر کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ میں ایک سورت ملائی جائے گی، پھر حسب معمول رکوع کیا جائے گا، رکوع کے بعد سجدہ، پھر سجدے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، یہ پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ اب دوسری رکعت میں جب آئیں گے تو پہلے امام قرات کرے گا، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ میں سورت ملائے گا، سورت ملانے کے بعد اب 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، ٹوٹل کتنی کی 6 تکبیریں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ اب دوسری رکعت میں شروع میں تکبیریں نہیں ہیں، شروع میں امام قرات کرے گا اور جب قرات ختم ہو جائے گی اب امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لے گا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا، امام بھی مقتدی بھی، یہ پہلی تکبیر۔ دوسری پر پھر ہاتھ اٹھائے گا چھوڑ دے گا، تیسری پر پھر ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دے گا، ساتھ میں اللہ اکبر بھی کہے گا، یہ تکبیر کہنے کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ 3 جو تکبیریں کہی ہیں اور ہاتھ چھوڑ دیے یہ ہے زائد تکبیر۔ تو جب یہ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے امام ہاتھ چھوڑ دے گا، اب ہاتھ چھوڑنے کے بعد ڈائریکٹلی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب یہ جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے یہ تکبیر زائد نہیں ہے، یہ تکبیر رکوع ہے۔ جیسے ہم آپ نماز میں قرات ختم کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، تو جو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے والی تکبیر ہے یہ چوتھی تکبیر، 3 زائد ہو گئی اور چوتھی تکبیر کہہ کے امام رکوع میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر رکوع سجدہ اور اتحیات پڑھنے کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے تکبیر نماز عید کا طریقہ۔ اب امام ہے نماز عید پڑھا رہا اور پیچھے سے کوئی بندہ آیا، اس کو عید کی نماز کی 1 رکعت ملی، 1 نہیں ملی، ٹھیک ہے، یا وہ رکوع میں شامل ہوا یا رکوع کے بعد میں آیا، یہ مسئلہ بڑی قابل غور ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلی رکعت کا مسئلہ سنیں۔ پہلی رکعت کی تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی نماز عید میں شامل ہوا، امام نے تینوں تکبیریں کہہ لی، جو 3 زائد تکبیریں تھیں امام نے وہ کہہ لی۔ اب یہ کیا کرے گا، اگرچہ امام قرات بھی شروع کر چکا ہو تب بھی یہ جیسی اللہ پر کہہ کے ہاتھ باندھے گا ساتھ ہی وہ 3 تکبیریں کہہ دے گا، مقتدی ساتھ ہی وہ 3 تکبیریں کہہ دے گا، یہ انتظار نہیں کرے گا امام کا، یہ 3 تکبیریں کہنے کے بعد خاموش ہو جائے گا جب یہ رکوع سے پہلے آیا شامل ہوا۔ اب اگر اس نے تکبیریں نہیں کہیں، امام رکوع میں چلا گیا، تو امام کے رکوع میں جانے کے بعد اب یہ مسئلہ ہے کہ اب مقتدی جو ہے پیچھے آنے والا بندہ یہ غور کرے گا کہ میں اگر کھڑے کھڑے تکبیریں کہوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا یا نہیں اٹھے گا۔ اگر اس کو یقین غالب ہے کہ میں تکبیریں کھڑے ہو کے کہوں گا تو امام پھر بھی رکوع میں ہوگا، میں اسے رکوع میں مل جاؤں گا، تو پھر یہ کھڑے کھڑے تکبیریں کہے گا۔ اور اگر اس کو اندیشہ ہے کہ میں رکوع تکبیریں کہوں گا تو امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، اب یہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں 3 تکبیریں پڑھ لے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جب یہ کھڑا کھڑا تکبیریں پڑھے گا تو اس کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے گا، اور اگر رکوع میں جا کے تکبیریں پڑھے گا پھر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، پھر صرف 3 دفعہ تکبیر پڑھ دے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، یہ رکوع میں نہیں مل سکا، اب یہ تکبیریں نہیں کہے گا، اب یہ اس رکعت اس کی تکبیریں ثابت ہیں، اب جب یہ اپنی نماز 1 رکعت ادا کرے گا اس میں یہ 3 تکبیریں پڑھے گا۔ یہ ہے پہلی رکعت۔ اسی طرح دوسری رکعت ہے، پہلی میں بھی نہیں ملا، دوسری میں آ گیا، تو دوسری میں اگر امام
تکبیریں کہہ چکا ہے، اب اس کو موقع ملا، ساتھ میں مل گیا 3 تکبیریں کہہ لیں، نہیں کہہ سکا، امام رکوع میں چلا گیا، اس کو پتہ ہے کہ رکوع میں یہ مل جائے گا تکبیریں پڑھ کے، تب بھی تکبیریں کہہ لیں۔ اب اس کو پتہ ہے کہ میں تکبیریں پڑھوں گا، امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، تو پھر رکوع میں جا کے تکبیریں پڑھ لے گا۔ اب بھی اگر موقع نہیں ملا، رکوع سے امام نے سر اٹھا لیا ہے، تو اب یہ تکبیریں نہیں کہے گا، بقیہ نماز جب ادا کرے گا دونوں رکھتے تو پھر اس میں یہ تکبیریں ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا کہ جب 1 رکعت یا 2 رکعت نہیں ملی، اب کسی کو جماعت ہی نہیں ملی، پوری نماز عید کی جماعت ہی نہیں ملی، امام نے نماز عید پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل نہیں ہوا یا شامل ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، اب اگر دوسری جگہ مل جائے عید کی نماز تو پڑھ لے، لیکن اگر دوسری جگہ نہیں ملی تو یہ بغیر جماعت عید نہیں پڑھ سکتا، وہاں پہ بھی اس مسجد میں بھی عید کی نماز ہوگی، ادھر بھی عید کی نماز ہوگی، ادھر بھی عید کی نماز ہے، 3 نمازیں عید پڑھی جائے اس علاقے میں۔ اب ایک بندہ یہاں پر آیا، دیکھا کہ امام عید پڑھا چکا ہے، نماز عید ہو چکی، اس کو یقین ہے کہ وہاں مل جائے گی تو وہاں پڑھ لے، اس کو پتہ ہے وہاں نہیں ملی، یہاں مل جائے گی یہاں پڑھ لے، لیکن بغیر جماعت کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کہیں بھی نہیں ملی تو اب اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نماز چاشت کے 4 رکعتیں پڑھیں، اشراق اور چاشت کی نماز ہوتی ہے تو اشراق کو چھوڑ کے چاشت کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ 4 رکعتیں چاشت کی نماز سے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ جب جماعت نہ ملے۔ اب صرف ایک مسئلہ کہ عید کا جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کے حوالے سے 2 احکام، نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے گا، اور خطبہ جمعہ میں جو چیز سنت ہے وہ خطبہ عید میں بھی سنت ہے، جو جمعے کے خطبے میں چیزیں مکروہ ہیں وہ عید کے خطبے میں بھی مکروہ ہیں۔ فرق صرف اتنا کہ جمعے والے خطبے کے اندر پہلے خطبے کے بعد جب پہلا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد خطیب کا بیٹھنا سنت ہے، منبر پہ یا جائے نماز پہ ایک خطبہ پڑھنے کے بعد بیٹھنا سنت ہے، لیکن عید والے خطبے میں پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد نہ بیٹھنا سنت ہے۔ عید والے خطبے میں یہ بیٹھے گا نہیں، کھڑا کھڑے دعا مانگے گا، ایک تو فرق یہ۔ دوسرا فرق یہ کہ عید کا جو پہلا خطبہ ہے اس پہلے خطبے سے پہلے 9 مرتبہ تکبیر پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، 9 دفعہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ دوسرے خطبے کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اور ممبر سے اترنے سے پہلے 14 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ خطبہ جو ہے عید والا ہے اس میں یہ سنت ہے، جمعے میں یہ سنت ہے، جمعے میں کوئی تکبیر نہیں پڑھے گا۔ یہ تو فرق ہے عید کے خطبے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذات رب کائنات ہمیں عید صحیح کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔